بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق امام رضا کوئی 70-75 سال کا، دیکھو بعض لوگ امام رضا کو دیکھا نہیں لیکن عاشق ہیں، اور جب عشق ہو تو وہ عشق ایسا جس میں محبوب کے دیدار کا تقاضا، بندہ کہے عاشق ہوں پر دیکھنا نہیں چاہیے، عاشق نہیں ہے۔ عاشق خدا ہو نور خدا کو نہ دیکھنا چاہے، عاشق امیر المومنین ہو پر علی کو دیکھنا نہیں، عاشق فرزند زہرا ہو اور اسے دیکھنا نہ چاہے۔ تو عشق تڑپ پیدا کرتا ہے، ملاقات کی تڑپ پیدا کرتا ہے، اور جتنا بڑھتا ہے اتنا فراق کا درد بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس بوڑھے کو پتا چلا کہ امام رضا سرزمین طوس، جس کو آج مشہد بولا جاتا ہے، وہاں آئے ہیں۔ مشہد دراصل کیونکہ شہادت ہوئی تو شہادت گاہ کو مشہد بولا جاتا ہے، جس جگہ کوئی شہید ہو۔ تو نیشاپور سے یہ پیدل سفر کر کے 70-75 سال کا بوڑھا کہ کچھ بھی کر کے میں پہنچوں مشہد، اور تاکہ امام رضا کی مجھے کیا ہو، زیارت نصیب ہو۔ اب کہتا ہے جب پہنچا تو ہلکی ہلکی صبح ہوئی، جو نماز پڑھنی تھی، اس کے بعد اس نے کہا کہ امام سے جا کے ملاقات کروں گا، لیکن اب اتنا پیدل سفر کیا، چند دن کا سفر، تو جسم میلا ہو گیا، کپڑے مٹی والے ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی صاف ستھرا لباس پہنوں کہ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو مستحبات میں ہے نا کہ بہترین پوشاک، سفید پوشاک، نظیف مطہر پوشاک پہنو، غسل زیارت کرو، وضو کرو، ادب کے ساتھ جاؤ، عطر لگاؤ، جیسے انسان کسی مہمان سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ یہی کیفیت نماز میں ہے کہ جب مصلی عبادت پہ جاؤ تو صاف ستھرے ہو کے، کنگھی کر کے، ایسے کسی کے ساتھ ملنے جا رہے ہو۔ خوشبو ویسے ہی انسان کے وجود میں تراوت پیدا کر، روح کی غذا ہے خوشبو، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ گھر میں کوئی بدبو ہو، نجاست تو دور کرو، نجاست کی طرف شیطانی طاقتیں، شیطانی جنات اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جس گھر میں کونے میں کوئی نجاست ہو، میلے کپڑے پڑے ہو، میڑی چادر پڑی ہو، جسم گندا ہو، جسم کی صفائی نہ ہو، تو وہاں پہ منحوس جو مخلوق ہے وہ آ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں خوشبو ہو، جس طرح امام رضا فرماتی ہیں گھروں میں ہر مل کا دھواں دیا کرو نا، ہر شب جمعہ یا ہفتے میں ایک بار، یا جب مغرب ہو تو دھواں، تو اس دھوئیں سے جو اللہ کی اچھی مخلوق ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ فرشتے اس جگہ پہ جاتے ہی نہیں جہاں بدبو ہے، مطلب واش روم میں، گندگی میں، اس جگہ پہ وہ آتے ہی نہیں، ان کا نزول ہی نہیں ہوتا۔ یہ عالم مجاز ہے، مرنے کے بعد عالم حقیقت ہے۔ وہاں بندہ لاکھ کہے کہ میں اہل بیت کے قریب ہو جاؤں، نہیں ہو سکتے۔ اس عالم حقیقت میں جب تک تمہارا وجود نورانی نہیں، آپ نور کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر میرے اندر ظلمت ہے تو ظلمت مجھے کھینچے گی اپنی طرف، اگر میں نور ہوں تو نور کھینچے گا مجھے اپنی طرف، کیونکہ وہ عالم حقیقت ہے۔ آیت الکرسی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر یہ نور ہوگا تو خدا اسے ظلمتوں سے کھینچ کے نور کی طرف لائے گا۔ اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو اولیاء الطاغوت ہیں انہیں نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے آتے ہیں۔ اگر دل پہ سیاہی آ گئی، یہ کیوں کہ جب گناہ کرتے ہو تو یہ کالا نقطہ کیا ہے؟ ظلمت کا نقطہ ہے، اور یہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی ظلمت آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور دل جیسے جیسے نورانی ہوتا جاتا ہے، چاہو نہ چاہو نور کی طرف کھینچتے ہوئے جاؤ گے۔ تبھی فرمایا کہ طاہر رہو، مطہر رہو، پاک رکھو جسم کو، لباس کو، گھر کو۔ خوشبو گھر میں ہوگی تو اچھی مخلوق، بدبو گھر میں ہوگی تو گندی مخلوق آپ کے گھر کے اندر جمع ہو جائے گی۔ یہ ساری تفصیلات اہل بیت نے بتائی ہیں۔ یہ بوڑھا کہتا ہے جب میں پہنچا تو دیکھا جسم میلا ہو چکا، کپڑے میلے ہو چکے، مٹی بدن پہ آ چکی۔ عالم مجاز ہے، جا تو سکتا تھا امام رضا کے قریب، لیکن کہا نہیں، مجاز کو حقیقت میں بدلوں، پہلے اپنے وجود کو پاک کرو۔ تو پہلے زمانے میں ہوٹلوں میں، رہائش گاہوں میں حمام نہیں ہوتے تھے۔ حمام آئے عمومی بولتے تھے، لوگ باہر جا کے نہاتے تھے۔ جیسے اسی پاکستان میں پہلے واش روم گھر میں نہیں ہوتے تھے، لوگ کھیتوں میں باہر جاتے تھے، عیب مانا جاتا تھا گھر کے اندر نجاست خانہ بنایا جائے، تو کہتے ہیں باہر چلا گیا نہانے کے لیے۔ حمام عمومی ایران میں رواج ہے کہ جب آج بھی ہے، وہ کیسا بولتے ہیں اس کو، لیف، جو کمر تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو ایک کپڑا ہوتا ہے وہ کمر پہ لگاتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں پورا نہا رہا تھا، بوڑھا آدمی، بدن کو صاف کیا، اب ہاتھ کانپ رہے ہیں اور میرا ہاتھ میری کمر تک نہیں پہنچ رہا، تو کیا کروں؟ کہ آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور لوگ اس حمام کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہونے لگے۔ اتنے میں نے دیکھا میرے پیچھے خوبصورت سا چہرہ ہے، جوان ہے، وہ نہا رہا ہے۔ تو میں نے کہا جوان، اگر زحمت نہ ہو
میں آج کائنات کے اپنے سب سے بڑے محبوب سے ملنے آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں نے اپنی روح کو ہمیشہ پاک رکھا، اب دل ہے کہ بدن کے ساتھ جب اس کی خدمت میں جاؤں تو بدن بھی صاف ستھرا ہو۔ مرنے کے بعد غسل میت دیا جاتا ہے، بدن کو صاف کیا جاتا ہے نا، یہ کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اے خدا روح کو پاکیزہ رکھا، بدن کو بھی پاکیزہ رکھ کر کے تمہاری خدمت میں آنا چاہتا ہوں، تو اگر زحمت نہ ہو، میرا ہاتھ میری کمر تک نہیں پہنچ رہا، آپ میری کمر کو صاف کر دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کہتا اس نے میری کمر کو ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اتنے میں یہ بزرگ کہتا ہے کہ جتنے لوگ حمام میں آ رہے تھے وہ اس جوان جو میری کمر کو صاف کر رہا تھا اس سے بڑے ادب سے جھک کے سلام کرنے لگے۔ میں نے کہا ہوگا کوئی معزز آدمی، دوسرے نے سلام کیا، تیسرے نے سلام کیا، چوتھے نے سلام کیا، پانچویں نے سلام کیا، کہتا اب میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی، ارے کہیں ایسا تو نہیں تم نے کسی بڑے شخصیت کو، کوئی وزیر ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اور توہین ہے اس کی خدمت میں کہ تم نے اسے بول دیا میری پیٹھ کو صاف کرو۔ کہتا اب یہ لوگ آتے جا رہے تھے، سلام کر رہے تھے، پھر اپنے کاموں میں مشغول، پھر نہانا شروع کر رہے تھے۔ میں نے کسی سے جو میرے ساتھ بیٹھا تھا آہستہ میں نے کہا یہ جو میری کمر کو صاف کر رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں میں آج آیا ہوں اپنے مولا کی ملاقات کے لیے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں کہ امام رضا کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا نہا لوں، صاف ستھرا لباس پہنوں، پھر جاؤں مولا کی ملاقات کے لیے۔ کہا کون ہے؟ کہا بندہ خدا یہی امام۔ تجھے نہیں پتا امام سے کمر صاف کروا رہے ہو؟ کہتا بوڑھا سن کے شوق لگا اس کو، فوراً مڑا مولا کے قدموں پہ گرا، کہا مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امام ہیں، مولا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا آپ کو کبھی، مولا یہ بدن کو صاف آپ کے لیے کر رہا ہوں، مولا معافی، مولا معذرت، مولا گستاخی ہو گئی آپ کی خدمت میں نے نہیں پہچانا۔ کہ تو یہ کہا تو اتنے رؤوف لقب ہے امام کا نا، مہربان، کہ تو اتنے مہربانہ انداز میں مجھے کہا کہ اے بوڑھے، اے میرے زائر، جب تم اتنا لمبا سفر کر کے پیدل میری زیارت کو آ سکتے ہو، کیا میں اپنے زائر کی پیٹھ کو بھی صاف نہیں کر سکتا؟ کہ مجھے مجبور کیا کہ بیٹھ اور مجھے پوری کمر کو صاف کرنے دے۔ جب کسی بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا نا کہ بابا اگر دنیا میں ایک دن واپسی کا ملے، ایک دن، آپ کون سا عمل کرو گے؟ اب کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد انسان نے اپنے ہر عمل کی جزا کو وہاں دیکھا ہے، کتنے اعمال عبادی، کہ بابا ایک دن ملے تو کون سا عمل کریں گے تاکہ میں اس کی امپورٹنس کا پتہ لگا سکوں، تاکہ میں بھی اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کروں۔ تو اس کے باپ نے کہا میرے لال اگر ایک دن بھی دنیا میں، کیونکہ یہ مشرق کے رہنے والے تھے، عالم تھے، کہ بیٹا اگر ایک دن بھی دنیا میں واپس پلٹایا جائے میں امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ پوچھا بابا ایسا کیوں؟ فرما بیٹا کیونکہ وہاں مرنے کے بعد سب سے زیادہ مشکل سفر برزخ میں ہے۔ فرمایا ہر ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام رضا میری زیارت کو آئے، 3 مرتبہ ملنے آئے۔ اگر میں 40 مرتبہ زیارت کو گیا، اب اندازہ لگاؤ کتنی مرتبہ، اور میرے لال میں تجھے بتا نہیں سکتا جب معصوم سفر برزخ میں ملاقات کے لیے آتا ہے تو کتنی راحت ہوتی ہے۔ تنہائیوں سے انسان بڑا بیزار ہوتا ہے۔ برزخ کا سفر ایک تنہا سفر ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ شوہر، نہ بھائی، کوئی نہیں ہوتا، اور اس تنہائی کے سفر میں جو خوف انسان پہ طاری ہوتا ہے، اور اچانک سے ایک نور نظر آئے اور امام رضا نظر آئیں، یا کبھی امام حسین نظر آئیں۔ تبھی کسی بوڑھے نے جب امام حسین سے شکایت کی نا، میں بارہا اپنی مجلس میں ربط مصیبت کے لیے جملہ پڑھتا ہوں، کہ کہا کہ مولا لگتا ہے کہ صرف امیروں کو ستھرا ہو، مرنے کے بعد غسل میت دیا جاتا ہے، بدن کو صاف کیا جاتا ہے نا، یہ کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اے خدا روح کو پاکیزہ رکھا، بدن کو بھی پاکیزہ رکھ کر کے تمہاری خدمت میں آنا چاہتا ہوں، تو کہ اگر زحمت نہ ہو، میرا ہاتھ میری کمر تک نہیں پہنچ رہا، آپ میری کمر کو صاف کر دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہتا اس نے میری کمر کو ہاتھ پھیرنا شروع کیا،
اتنے میں یہ بزرگ کہتا ہے کہ جتنے لوگ حمام میں آ رہے تھے وہ اس جمع جو میری کمر کو صاف کر رہا تھا اس سے بڑے ادب سے جھک کے سلام کرنے لگے. میں نے کہا ہوگا کوئی معزز آدمی. دوسرے نے سلام کیا, تیسرے نے سلام کیا, چوتھے نے سلام کیا, پانچویں نے سلام کیا. کہتا اب میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی. ارے کہیں ایسا تو نہیں تم نے کسی بڑے شخصیت کو, کوئی وزیر ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, اور توہین ہے اس کی خدمت میں کہ تم نے اسے بول دیا میری پیٹھ کو صاف کرو. کہتا اب یہ لوگ آتے جا رہے تھے, سلام کر رہے تھے, پھر اپنے کاموں میں مشغول, پھر نہانا شروع کر رہے تھے. میں نے کسی سے جو میرے ساتھ بیٹھا تھا آہستہ میں نے کہا یہ جو میری کمر کو صاف کر رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں میں آج آیا ہوں اپنے مولا کی ملاقات کے لیے, بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں کہ امام رضا کے پاس جانا ہے. میں نے کہا نہا لوں, صاف ستھرا لباس پہنوں, پھر جاؤں مولا کی ملاقات کے لیے. کہا کون ہے؟ کہا بندے خدا یہی نہیں پتا امام سے کمر صاف کروا رہے ہو. کہتا بوڑھا سن کے شوق لگا اس کو, فوراً مڑا مولا کے قدموں پہ گرا. کہا مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امام ہیں. مولا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا آپ کو کبھی. مولا یہ بدن کو صاف آپ کے لیے کر رہا ہوں. مولا معافی, مولا معذرت, مولا گستاخی ہو گئی آپ کی خدمت میں نے نہیں پہچانا. کہ تو یہ کہا تو اتنے رؤوف لقب ہے امام کا نا, مہربان, کہ تو اتنے مہربانہ انداز میں مجھے کہا کہ اے بوڑھے, اے میرے زائر, جب تم اتنا لمبا سفر کر کے پیدل میری زیارت کو آ سکتے ہو, کیا میں اپنے زائر کی پیٹھ کو بھی صاف نہیں کر سکتا؟ کہ مجھے مجبور کیا کہ بیٹھ اور مجھے پوری کمر کو صاف کرنے دے. جب کسی بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا نا کہ بابا اگر دنیا میں ایک دن واپسی کا ملے, ایک دن, آپ کون سا عمل کرو گے؟ اب کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد انسان نے اپنے ہر عمل کی جزا کو وہاں دیکھا ہے. کتنے اعمال عبادی کہ بابا ایک دن ملے تو کون سا عمل کریں گے تاکہ میں اس کی امپورٹنس کا پتہ لگا سکوں, تاکہ میں بھی اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کروں. تو اس کے باپ نے کہا میرے لال اگر ایک دن بھی دنیا میں, کیونکہ یہ مشرق کے رہنے والے تھے, عالم تھے, کہ بیٹا اگر ایک دن بھی دنیا میں واپس پلٹایا جائے میں امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. پوچھا بابا ایسا کیوں؟ فرما بیٹا کیونکہ وہاں مرنے کے بعد سب سے زیادہ مشکل سفر برزخ میں ہے. فرمایا ہر ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام رضا میری زیارت کو آئے, 3 مرتبہ ملنے آئے. اگر میں 40 مرتبہ زیارت کو گیا, اب اندازہ لگاؤ کتنی مرتبہ. اور میرے لال میں تجھے بتا نہیں سکتا جب معصوم سفر برزخ میں ملاقات کے لیے آتا ہے تو کتنی راحت ہوتی ہے. تنہائیوں سے انسان بڑا بیزار ہوتا ہے. برزخ کا سفر ایک تنہا سفر ہے, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ شوہر, نہ بھائی, کوئی نہیں ہوتا. اور اس تنہائی کے سفر میں جو خوف انسان پہ طاری ہوتا ہے, اور اچانک سے ایک نور نظر آئے اور امام رضا نظر آئے, یا کبھی امام حسین نظر آئے. تبھی کسی بوڑھے نے جب امام حسین سے شکایت کی نا, میں بارہا اپنی مجلس میں ربط مصیبت کے لیے جملہ پڑھتا ہوں, رو پڑا مولا مجھے کربلا بلاتے ہی نہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ جا رہے, صحت مند ہے, مولا میں بوڑھا ہوں, بدن میں طاقت نہیں, ساتھ لے آنے والا کوئی نہیں, کہ ہم آپ کو سنبھالیں گے کیسے؟ مولا تیاری پکڑ بھی لوں تو پیسے نہیں ہے میرے پاس. تو کہا کہ مولا اگر مر جاؤں تو قبر میں منکر و نکیر نہیں کہیں گے بدبخت حسین کے عشق کے دعوے کرتا تھا, ایک زیارت کا ثواب لے کر نامے میں نہیں آیا. رات کو سو گیا کہ خواب کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی. فرمایا اے بوڑھے ہم کریم ہیں, ایسے نہ کہا کرو کہ ہم غریبوں کے امام نہیں. فرمایا اگر زندگی میں ایک بار بھی کربلا آ سکتے ہو تو آنا ضرور, کوشش کر کے ایک بار, کیونکہ مرنے کے بعد تجھے پتا چلے گا اس زیارت کا اجر عالم برزخ میں کتنا ہے. کہ مولا اگر نہیں آ سکتا, کہ نہیں آ سکتے تو میں تیرا کریم حسین ہوں, پہلے کوشش تو کرو آنے کی. اگر نہیں آ سکتے, کسی بھی صورت نہیں بن رہی, حالات نہیں بن رہے, تو فرمایا ہم کریم ہیں, سخی وہ جو مانگنے پہ دے, کریم وہ جو نہ مانگنے پہ عطا کرے. فرمایا بس مجھ غریب کو ایک سلام کیا کرو,
ہم کہیں گے لکھیں تیرے نام اعمال میں اس نے زیارت حسین کا ثواب کما لیا. عرض کی مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرما ایک کیفیت اگر تجھ پہ